ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو میں سب سے پہلے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا، اور اس نے آتے ہی ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، جب وہ وقت آئے جائے کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، کیسے ضائع ہوگی یہ امانت؟ تو آپ نے فرمایا جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو پھر انتظار کرنا قیامت کا۔ ہم لوگ اپنی اردو زبان میں جو امانت کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں امانت کہتے ہیں ہر بڑی ذمہ داری کو۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں ایک بات یہ بتائی کہ جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگیں جو اس کے اہل نہ ہوں تو سمجھ لینا کہ اب یہ آخری دور آ گیا۔ اب یہ ذمہ داریاں سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، حکومتی بھی ہو سکتی ہیں، اداروں کی بھی ہو سکتی ہیں، دینی قیادت، مسائل بتانا، احکام بتانا، مقدمات کے فیصلے کرنا، اس طرح کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، جب وہ نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یعنی اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے یہ ہوا کہ یہ غلطی ہم کو نہیں کرنی ہے، ہم کو بچنا ہے اس سے۔ ہر طرح کی ذمہ داری ہم ان افراد کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ یہ ایک طرح سے مثبت پیغام ہے ہمارے لیے، یعنی یہ تو ہم عمل کر ہی سکتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ اپنی ذاتی اور خاندانی مصلحتیں ہمیں اس پر آمادہ نہ کر دیں کہ ہم ذمہ داریوں کو نااہلوں کو سپرد کر دیں، اور قرب قیامت کی علامات کے بارے میں جاننے کا شوق اور ایک دلچسپ موضوع کو انجوائے کرنے کے لیے معاذ اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے کو بچانے کے لیے اس علم کو حاصل کرنا یہ مفید ہے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں گے، جھوٹ ہر طرف جھوٹ ہوگا، تم کو چاہیے کہ تم ان سے ذرا چوکنا رہنا، بچ کے رہنا۔ اب یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں جھوٹ بولنے والوں کی سرکار بن گئی، یہ ایک پوری عالمی کلچر ہے، یہ کہ جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور جھوٹے لوگ چھا جائیں گے۔ جن بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے اس جھوٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جھوٹ کی وبا عام ہوگی۔ اس زمانے میں ایک اچھا انسان بننے کی خواہش رکھنے والے کو جس پہلو پر بہت زیادہ اور سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے بلکہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے قول اور عمل دونوں میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہ ہو۔ اس زمانے میں واقعی جو شخص جھوٹ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ شاید یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو انسان خود بالکل جھوٹ نہیں بولتا اس کے اندر جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی، ایک روشنی اس کے دل و دماغ میں آتی ہے جس سے وہ جھوٹی بات اور سچی بات میں فرق کرنے لگے۔ ایک اور بات سنیے، قرب قیامت کی علامات کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آپ نے فرمایا جب قومی سرمایہ کو، مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے، جب قومی سرمایہ کا غلط استعمال کیے جانے لگے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے اور زکوٰۃ کو ایک مصیبت اور ایک بوجھ سمجھا جانے لگے، اور جب علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے، اور لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں مگر بیوی کی ہر بات مانیں، کتنی زبردست آ گئی۔ یہ ہے حقیقی دینداری کی باتیں کہ انسان کا حال یہ ہو جائے کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی، یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا ہے بیوی کے مقابلے میں، اور اگلے جملے میں فرمایا دوستوں کو تو گلے لگائے آدمی اور باپ سے دور رہے اور دور رکھے باپ کو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ موجودہ کلچر میں اکثر و بیشتر اولادوں کا یہی حال ہے؟ بہت شاذ و نادر کوئی ایک آدھ ہوگا لاکھوں میں جو اس غلطی سے محفوظ ہوگا۔ اور جب تم دیکھو کہ مسجدوں میں شور و غوغا بلند ہونے لگا، لوگ بلند آواز میں آپس میں باتیں کرنے لگے، جہاں خاموشی اور ادب
اور وقار ہونا چاہیے۔ اور جب تم دیکھو کہ ہر گروہ اور قبیلے کا جو لیڈر ہے وہ ان کا بہت برا آدمی ہے، جب بہت ہی خراب لوگ انہی کے ہاتھ میں لیڈرشپ آ جائے، سمجھ جانا کہ اب یہ آخری دور ہے۔ جب تم دیکھو کہ لیڈرشپ قوموں کے کمینے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، جو بیچارے اس کی صلاحیت بالکل نہیں رکھتے کہ وہ قوموں کو لے کر چلیں، اور جب تم دیکھو کہ کسی انسان کی عزت کی جانے لگے صرف اس کے ضرر اور نقصان کے ڈر کی وجہ سے، بس اس لیے لوگ اس کی عزت کرنے لگے کہ بس اس کا نقصان ہم کو نہ پہنچ جائے، یہ آدمی ہمیں نقصان نہ پہنچاتے۔ اور جب تم دیکھنا کہ پیشور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہو جائیں، پیشور گانے والیاں، اس زمانے میں اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور گانے باجے، میوزک، ناچ تماشے عام ہو جائیں اور شراب پی جانے لگے، امت کے ہر آنے والے اپنے بڑوں پر تنقید کرنے لگے، لعنت ملامت کرنے لگے۔ اس زمانے میں تو وہی آدمی بہت روشن خیال مانا جاتا ہے جو اپنے پورے ماضی پر تنقید کرے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ علامات دیکھنا تو اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر طرح طرح کی شکلوں میں آئے گا، زلزلوں کا انتظار کرنا، اور چہرے بدل جائیں، صورتیں مسخ ہو جائیں، اور پتھروں کی بارش ہونے لگے، اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور نشانیاں وہ بھی ظاہر ہوں گی۔ آپ نے فرمایا جس طرح ایک ہار جو کٹ جائے تو پھر ایک دم سے اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح لگاتار طرح طرح کی مصیبتیں انسانیت پر آتی رہی۔